مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم ويسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 10واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہمارے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث کا نمبر 4879 سے 4889 ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ اس کو سمجھ کر اس پہ عملی زندگی میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ سبق کے حوالے سے کتاب الآداب کے ضمن میں یہ ابواب آ رہے تھے، اور یہ جو باب ہمارے زیر مطالعہ آج کے سبق کے حوالے سے، جیسا کہ میں آپ سے وہ احادیث بھی شیئر کرتا ہوں براہ راست کتاب سے، یہ حدیث ہے، اور الفصل الثانی کتاب الآداب اور باب الوعدی، وعدے کے بیان کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ سبق میں ایک ہی صرف حدیث جو ہے وہ مطالعہ کی تھی۔ ایک پہلی فصل میں ایک ہی حدیث ہے، اور دوسری فصل میں آگے حدیث آ رہی ہے آج کے سبق میں، پہلی الفصل الثانی، جس کا نمبر ہے 4879۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وعدہ خلافی ہے یہ ایک بڑا گناہ میں سے گناہ ہے، اور اللہ پاک اس کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائیں گے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اور جو شخص وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، گویا کہ اس کے اندر منافقت کی ایک واضح علامت پائی جاتی ہے، کیونکہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تین بڑی علامات میں سے ایک علامت وعدہ خلافی ہے، خلاف ورزی۔ دوسری فصل الفصل الثانی عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، زیارت کی، ابیضا، سبحان اللہ، کہ آپ کی سرخی مائل سفید رنگت، سفید رنگ تھا جو کہ سرخی کی طرف مائل تھا، ابیضا، قد شابا، اور تحقیق شابا، اور کچھ بال جو ہیں وہ بڑھاپے کی طرف جھانک رہے تھے، قد شابا، قد شابا، یشابا یشیبو، شیبن و شیبتن، یعنی بوڑھا ہونا۔ تو آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ انتہائی سفید سرخی مائل تھا، قد شابا، اور جو بڑھاپا ہے بالوں میں وہ بھی ڈلک رہا تھا، یعنی اس کچھ بال سفید تھے۔ وکان الحسن بن علی یشبہہ، اور آپ کے جو نواسے تھے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آپ سے مشابہت رکھتے تھے، یشبہہ، خاص طور پر جو آپ کا چہرہ، آپ کا سر اوپر جو تھا وہ ان کے ساتھ خاصی مشابہت تھی۔ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ خُلُوصًا، وَأَمَرَ لَنَا، ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، یہ بات کہہ کر کچھ حدیث کی ابتدا میں انہوں نے تمہیداً یہ الفاظ کہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ وَأَمَرَ لَنَا، اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا تھا، بِثَلَاثَةَ عَشَرَ خُلُوصًا، 13 اونٹنیاں دینے کے لیے، 13 اونٹنیاں دینے کا آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ہمیں دے دی جائیں۔ فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا، ہاں جی، تو ہم جب چلے کہ ہم ان اونٹنیوں کو لیں، یعنی آپ کے وعدے کے مطابق ہمیں وہ دے دی جائیں گی، تو فَأَتَانَا مَوْتُهُ، تو ہمارے پاس خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُؤْتُونَا شَيْئًا، تو اس حال میں یا ایسے حالات میں جو صحابہ تھے انہوں نے ہمیں، یا جن کو آپ نے فرمایا تھا کہ انہیں 13 اونٹنیاں دے دینا،
تو انہوں نے اس حال میں یا ان حالات میں ہمیں کوئی کچھ نہ دیا۔ فلما کام ابو بکر، تو پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کی باغ ڈور میں اپنا آئے، یا انہوں نے خلافت کی انان خلافت سنبھالی، آپ خلیفہ بنے۔ فلما کام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا، تو کہنے لگے کہ من کانت لہو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیداتن، کہ کوئی بھی شخص من کانت کہ ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی وعدہ، کوئی کوئی کچھ چیز دینے کا وعدہ ہو، کوئی بھی شخص ہو، تو فل یجی، تو وہ آئے، میرے پاس آئے۔ فقم تو الیہ، تو اس پر جب انہوں نے اعلان کیا، تب ابو جویفہ جو راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، یعنی میں چلا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب، فخبر تو میں نے انہیں یہ خبر دی، کس بارے میں، جو پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیں 13 اونٹنیاں دینے کا صحابہ کو حکم دیا تھا۔ تو فامر لنا بہا، تو جب میں نے انہیں خبر دی، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے اس وقت، انہوں نے ہمارے لیے حکم دیا کہ انہیں وعدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت تھی، وصیت تھی، اس کے مطابق انہیں وہ اتنی ہی تعداد میں اونٹنیاں دی جائیں۔ فامر لنا بہا، رواه ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے عزیز طلبہ۔ حدیث میں لفظ قلوسن، اور اس کو انڈر لائن کیجئے، قلوسن کا مطلب ہے اونٹنی۔ باقی حدیث جو ہے وہ صحیح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء اور رسول کے بعد، اور خاص طور پر خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح اپنے قول کے سچے تھے، اسی طرح اپنے وعدے میں بھی، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ماشاء اللہ وہ ایک ماڈل تھے، نمونہ تھے سچائی کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق انہیں خبر ملے اور ان پہ آپ عمل نہ کریں؟ تو فوراً انہوں نے حکم دے دیا۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 4880، وعن عبداللہ بن ابی الحسمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن ابی الحسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، عبداللہ بن ابو الحسما، ابی الحسما، اس پر بحث ہوگی، آگے تھوڑی سی گفتگو ہوگی اس نام کے بارے میں، کہ عبداللہ کے جو والد تھے وہ ابو الحسما، ان کی کنیہ تھی کہ یا کیا تھی؟ قالا، کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یبعث، ہاں جی، میں نے کوئی چیز خریدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ بن ابی الحسما یہ بات کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی، قبل ان یبعث، وبقیت لہو بقیتن، تو باقی رہ گیا آپ کے لیے، ہاں جی، آپ کا یعنی کچھ، بقیتن کچھ، بقایا جو ہے، جو کہ آپ کو مجھ پر واجب الادا تھا آپ کو دینے کے لیے، وبقیت لہو بقیتن، تو فوات تو ان آتیہ بیافی مکان، تو فوات تو کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اناتیہ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، بہا اس اپنا بقیہ جو بقایا ہے وہ لے کر، بقیہ نقود یا جو بھی اپنا اس وقت رائج تھے لینے اور دینے کے لیے کاروبار میں، اپنا کوئی سکے وغیرہ یا کوئی درہم یا دینار وغیرہ۔ تو عبداللہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ فواد تو میں نے آپ سے وعدہ کیا کس بات کا، کہ انات یا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، بہا وہ بقیہ جو ہے معاوضہ لے کر، فی مکان ہی یعنی ان کی جگہ پر، ہاں جی، تو جہاں وہ آپ تھے اس وقت میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہریے، اور میں آپ کی خدمت میں وہ بقیہ جو میرے ذمہ رہ گیا ہے کچھ آپ کے لیے، وہ میں ادا کروں گا۔ فنسی تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ وعدہ کر کے بھول گیا۔ ظاہر ہے کہ صحابی تھے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے تھے، لیکن بھول جانا
انسان کا یہ کمزوری خاصہ ہے، فطری تقاضا ہے۔ ذکر تو بعد ثلاثن، تو مجھے یاد ہے تقریباً 3 دن کے بعد میں نے یہ یاد کیا کہ میں تو وعدہ کر بیٹھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فیدا وفی مکان ہی، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنی اسی جگہ میں تھے انتظار میں۔ فیدا وفی مکان ہی، اللہ اکبر، دیکھیے ذرا۔ فقال، جب میں وہاں پہنچا انتہائی شرمندگی کے عالم میں، فقال، آپ نے فرمایا، لقد شققت علیہ، کہ البتہ تحقیق تو نے مجھے خاصی مشقت میں ڈالا۔ شققت علیہ، انا ہاؤنا منذ ثلاثن، تو میں یہیں اسی جگہ پر 3 دن سے تیرے انتظار میں ہوں، انتظر کا یعنی تجھے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تو بڑا واعظین اور مصنفین اور دیگر اہل علم یا علماء اس کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن غالباً اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اس کی سند کو بیان کرنا وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ اس طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں عبد الکریم بن عبداللہ بن شقیق مجہول راوی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، حدیث جو ہے وہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچ سکی، کیونکہ عبد الکریم بن عبداللہ بن شقیق مجہول راوی ہے، اس کی سند میں خاصی بڑی علت ہے۔ باقی یہ رہ گیا عبداللہ بن ابی الحسماء، تو اس بارے میں سن لیجئے کہ یہ عبداللہ بن ابو الحمسا ہے، یعنی ہا کے بعد میم ہے، پھر سین ہے۔ ہا کے بعد سین نہیں ہے، اسما نہیں، بلکہ ہمسا صحیح، جو اسماء الرجال کی کتابوں میں جو نام ہے وہ ہمسا ہے۔ یہ اپنا مشکات مشکات المصابی اور المصابی کے نسخوں میں ایسے ہی مذکور ہے ابو الحسما، جبکہ یہ غلطی سے سہون ایسے ہوا ہے، لہذا صحیح نام ابی الحمسا ہے، اس کو صحیح کر لیجئے، لکھ لیجئے، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ محدثین کے ہاں اور اسماء الرجال کی کتابوں میں عبداللہ بن ابی الحمسا ہے، ہا اور میم کے ساتھ، اور سین نہیں ہے۔ تو وعدہ پورا کرنا انبیاء رسول علیہ السلام کی پاکیزہ سنت رہی ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے بطور تعریف کے ابراہیم خلیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کو آپ یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے ان کا، وہ جو کہ بڑے بڑے وفا شعار تھے، یعنی انہوں نے ہر جو بات اللہ سے کی اس عہد و پیمان کو پورا کیا عملاً۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ انبیاء رسول کی یہ خاص یہ صفت ہے۔ اچھا جی، وان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا وعد الرجل اخاہ، اللہ اکبر، ومن نیت ان یفی لہ، کہ جب آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے کسی بھی معاملے میں، اور اس کی یہ نیت ہو، ارادہ ہو، ومن نیت ان یفی لہ، کہ وہ اس وعدہ کو پورا کرے گا اور وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جی، جب آدمی وعدہ پورا کرنے کی نیت یا ارادے سے اپنی بھائی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، فلم یفے، لیکن وہ بعد میں پھر پورا نہیں کر پاتا، ٹھیک ہو گیا جی، ولم یجی للمیعاد، اور وہ نہ آتا ہے وہ اپنے اس مقررہ جگہ اور وقت پر، یعنی اس میعاد جو مقرر کی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ نہیں آتا، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر وعدہ کرتے وقت اس کی نیت صاف ہے اور صحیح ہے، خالص ہے، کہ میں ضرور جو وعدہ کر رہا ہوں اس پر وفا کروں گا، لیکن جب وقت آتا ہے، موقع آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ یا کوئی نہ کوئی عذر بن جاتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی شرعی عذر لاحق ہو اور وہ آنے سے قاصر ہو، تو پھر اگر وہ نہیں آتا تو بہرحال اس پر اس کی کوئی پکڑ نہیں، گناہ نہیں۔ تو یہ مشروط ہوگا اس پر کہ جب کوئی شرعی عذر لاحق ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ نیت کرتے وقت وعدہ کرتے وقت اس کی نیت ٹھیک تھی اور بعد میں وہ نیت بدل لے اور جان بوجھ کر سستی کرے اور آئے ہی نہ،
ایسی بات نہیں ہے، کوئی شرعی عذر کی بنا پر اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث غالباً صحیح نہیں ہے۔ حدیث حاضہ کی سند بھی ضعیف ہے، اپنی پہلے اوپر والی جو ماقبل کی حدیث ہے اس کی طرح، اور امام ترمذی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد مضبوط نہیں، اس حدیث کی اسناد قوی نہیں یعنی مضبوط نہیں، اور سند میں راوی ابو النعمان مجہول ہے، جبکہ راوی ابو وقاص بھی مجہول ہے۔ تو اس کی سند میں دو راوی ابو النعمان اور ابو وقاص، یہ دونوں راوی جو ہیں مجہول ہیں علماء اہل حدیث اہل علم کے ہاں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا عزیز طلباء کے بغیر عذر کے وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، تو اسی طرح جس نے وعدہ کیا اور وفا کی نیت نہیں کی تو وہ بھی گناہ گار ہے، خواہ وہ اسے پورا کرے یا پورا نہ کرے۔ اگر وعدہ کرتے وقت آدمی کی نیت خراب ہے کہ میں پورا نہیں کروں گا، تو وہ تو منافقت کی علامت ہے، بعد میں وہ پورا کرے یا نہ کرے۔ اچھا، کسی ناجائز کام پر وعدہ خلافی کرنا بالکل درست ہے۔ اگر کوئی اللہ کی معصیت میں کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس پر عمل نہ کرنا یہ بہتر ہے، اور عمل کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس پر اہل علم کا اتفاق بھی ہے اس بات پر۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ، وان عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں دعتنی امی یومن، کہ میری والدہ نے مجھے ایک دن بلایا، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اس وقت تشریف فرما تھے جب میری والدہ نے مجھے بلایا، فقالت، تو کہنے لگی، ہاں تعال، آئیے ادھر آئیے میرے پاس، اے میرے بیٹے، عبداللہ کو بلا کر وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ فقالت، میری والدہ نے کہا، ہاں تعال، یہاں آؤ میرے پاس، اعطی کا، میں تجھے کچھ دوں گی۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، یعنی عبداللہ بن عامر کی والدہ کو جو انہیں بلا رہی تھی، آپ نے فرمایا، ما اردت ان تعطیہ، تو نے کیا ارادہ کیا تھا اس کو دینے کا؟ ان کو جو بلا رہی تھی تو ان کو کیا ارادہ دینے کا تھا؟ قالت، کہنے لگی، اردت ان اعطی تمرن، کہ میں نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو یہ ایک کھجور دوں گی، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اسے ایک کھجور دوں گی۔ وقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، انہیں یہ بات فرمائی، اما ان کہ بے شک تو لو لم توتی ہے شیئن، اگر تو اس کو نہ دے کوئی چیز اور وہ تیرے پاس آئے اور تو نے اس کو بلایا تھا کہ آئیے میں تجھے کچھ دوں گی، تو کتبت علیک کاذبۃ، تو تجھ پر ایک جھوٹ جو ہے، یعنی تیرے حق میں نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ان کو بلاتی اور انہیں کچھ نہ دیتی، لم توتی ہے شیئن کوتبت علیہ کے کاذبۃ، تو تیرے حق میں تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ رواه ابو داود والبیہقی فی شعب الایمان، تو اسے امام ابو داود نے اور امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو بہرحال حدیث کے اندر عزیز طلبہ جو ذکر ہے جس بات کا، جس مسئلے کا، تو واقعی جھوٹ تو ہے یہ۔ ہم اپنی جو عادات میں اور اپنے لین دین میں، اپنی ڈیلنگ میں آئے دن اس قسم کے جو جھوٹ ہیں وہ بولتے ہیں، اور اسی قسم کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ ظاہر نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ یہ تو نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ لکھنے والے چھوڑ دیتے ہیں، ہر چھوٹی اور بڑی بات جو ہے وہ لکھنے والے لکھتے ہیں۔ کل شیء فعلوه فی الزبر وکل صغیر و کبیر مستتر، اور اسی طرح لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور میں نے اس کا ذکر بھی پہلے کیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ان کو نہ ڈر بے خوف ہو کر نہیں انصار انجام دینا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، انہیں بھی کر گزرنا چاہیے جہاں کہیں بھی موقع ملے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے، معیار صحت کو نہیں پہنچتی، حدیث کی اسناد ضعیف ہے،
اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا جو خادم ہے وہ مجہول ہے۔ عبداللہ بن عامر جو ہیں، جو راوی ہیں، ان کا خادم جو ان سے روایت کر رہا ہے وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے، واللہ عالم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ سمجھے کہ عبداللہ کی ماں نے اپنے بیٹے سے مذاق کیا ہے، تو آج کل اس قسم کا یہ معاملہ جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، والدین کا بچوں کو لالچ دے کر بلانا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ عام ہے، خواہ والدین ہوں یا دیگر لوگ ہوں۔ وعدے کے بارے میں الفصل الثالث، تیسری فصل آ گئی ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وعد رجلا، جس شخص نے بھی کسی آدمی سے وعدہ کیا کسی بھی معاملے میں، فلم یات احدہما الی وقت الصلاۃ، تو ان میں سے کوئی ایک جو ہے، فلم یات احدہما، ان میں سے کوئی ایک نہیں آ سکا، الی وقت الصلاۃ، نماز کے وقت تک، ادھر سے نماز کا وقت آ گیا ہے اور وہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے انتظار میں ہے، کوئی بھی نہیں آیا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلم یات احدہما، ایک آ گیا ہے اور ایک نہیں آیا، ایک انتظار میں ہے، جگہ مقرر ہے اور ادھر نماز کا وقت آ گیا ہے، وذهب الذي جعل يصلي، اب وہ شخص جو ہے جب نماز کا وقت آ گیا ہے تو یہ شخص جو انتظار میں تھا وعدے کے مطابق، یہ اب آ گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وذهب الذي، وہ شخص کہ جو آیا ہے، جو انتظار میں تھا وہ آ گیا ہے، جعل يصلي، تاکہ وہ نماز پڑھے باجماعت وقت پر، فلا اثم علیہ، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں، رواہ رزین، اسے رزین نے روایت کی ہے، تو اس صورت میں گناہ نہیں۔ یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن حدیث جو ہے غالباً میں دیکھتا ہوں اس صورت میں یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت ادا کرنا ضرورت دین میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے علل الحدیث میں، علل الحدیث میں لکھا ہے کہ اسناد میں، یعنی اس حدیث کی اسناد میں دو راوی مجہول ہیں، ایک ابو النعمان اور دوسرا ابو وقاص، اور یہی دو جو ہیں یہ راوی، پچھلی بھی ایک حدیث ہے 4881، 4881، اس کی سند میں بھی یہی دونوں حدیث آئے ہیں، راوی ابو النعمان اور ابو وقاص، اور یہ دونوں جو مجہول ہیں، تو امام رزین کی اس حدیث میں بھی یہ سند جو ہے اس میں یہ دونوں راوی آ گئے ہیں، اور یہ دونوں راوی مجہول ہیں، جس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ باقی من حیث المفہوم اسی پر ہی عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز کا ادا کرنا ضروریات دین میں سے ہے، اور وہ آدمی جو ہے چونکہ ایک شخص وعدے نماز کے وقت تک نہیں آیا اور ایک انتظار میں ہے، تو جو انتظار میں ہے نماز کا وقت ادا کرے، خواہ وہ بعد میں آئے یا نہ آئے، واللہ عالم۔ آگے ہے جی ایک اور ہماری زندگی کا انتہائی اہم پہلو، جس پر یہ کتاب الآداب کے سلسلے میں ایک باب آیا ہے، باب المزاح۔ ہاں جی، مزاح، باب المزاح یعنی خوش طبعی، مزاح یمزاح، ہاں جی، مزاحن، خوش طبعی کے لیے اپنا کو گفتگو کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے اپنا گفتگو کرتے کرتے کچھ مزاح بھی کر لینا، یہ خوش طبعی جسے کہتے ہیں، شریعت میں کس حد تک اس کی اجازت ہے؟ الفصل الاول، پہلی فصل ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، کہتے ہیں، ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا، ہاں جی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا، ہمارے اندر گھل مل جایا کرتے، ٹھیک ہے جی، حتی یقول لاخ لی صغیر، یہاں تک کہ آپ نے ایک بار میرے چھوٹے بھائی سے یہ کہا، یا ابا عمیر، اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، وہ نغیر کا کیا بنا، وکان لو نغیر، تو میرے بھائی ابو عمیر جو چھوٹا تھا مجھ سے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک
کان لو نغیرن، ان کا ایک نغیر یعنی ان کا ایک پرندہ تھا، چھوٹا پرندہ، جیسے بلبل ہوتی ہے یا جیسے ممولا ہوتا ہے، چھوٹا سا بڑا ہی پیارا سا رنگ دار. تو یلعب بہی، تو وہ ابو عمیر جو چھوٹے بچے تھے وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے، دل بہلاتے. فماتا، تو وہ پرندہ جو ہے وہ مر گیا. پرندہ جب مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بہلانے کے لیے بطور اپنا خوش طبعی کے یہ بات فرمائی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. اللہ اکبر. تو النغیر جو ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، چڑیا یا چھوٹا پرندہ یا کوئی بھی ممولا وغیرہ اسے کہتے ہیں. اور حدیث میں اچھا جی، ایسی خوش طبی جو ہے وہ جائز ہے، جو جھوٹ سے خالی ہو، اور پھر ہو بھی کبھی کبھار. ہر وقت اس قسم کے چٹکلے اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ ایک صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتی، خواہ وہ مزاح سچائی کیوں نہ ہو. تو سنجیدگی اور وقار اور متانت یہ ایک صاحب ایمان کا شعار ہوتا ہے، اور خاموشی بھی خاص طور پر زیادہ اس کے لیے منفعت بخش ہوتی ہے، باعث جب کہ ضرورت نہ ہو بولنے کی. تو ہر وقت ایسے خوش گپیوں میں رہنا یہ جو اچھی عادت نہیں. کبھی کبھار کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی مبالغہ میزی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی مذاق نہ ہو بلکہ مزاح ہو، سچا مزاح. آگے ہمارے پاس الفصل الثانی، اسی باب کی دوسری فصل ہے مزاح کے بارے میں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ، کہ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکا تداعبنا، بے شک آپ ہم سے کھیلتے ہیں، بعض دفعہ خوش طبی کر لیتے ہیں، ہنس لیتے ہیں. تو قال، آپ نے فرمایا، انی لا اقول الا حقا، کہ بے شک میں ایسی حالات میں بھی، خوش طبعی کے دوران بھی میں نہیں کہتا مگر سچ بات، یعنی جو حقیقت پر مبنی ہے وہی بات میں کہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی میں بھی یا اپنا اس بات کو یعنی اخلاقیات کو، اعلی اقدار کو، اور سچائی کو اور حقائق کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ہم ہیں کہ ہم جب ہمیں موقع ملے ایسی کو مجلس میں بیٹھنے کا تو اس میں جھوٹ اور لطیفے اور ایسی ایسی باتیں جو کہ شریعت کے بھی خلاف، اور پھر دوسروں کی دل آزاری اور غیبت وغیرہ بھی ہوتی ہے اس میں، اور ہم دل بہلاتے ہیں ایسی سمجھ باتیں کر کے. حدیث کی اسناد جو ہے یہ بالکل صحیح ہے، حسن ہے. ابو ہریرہ کی حدیث 4885. ایسی کی جائے، کی جائے میرا بچہ. حدیث میں لفظ تداعبنا کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش طبی کر لیا کرتے. اس کو انڈر لائن کیجئے. لا اقول الا حقا کا یعنی کہ مذاق یا مزاح کرنے میں بھی میں خلاف واقع بات نہیں کہتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپنا پاکیزگی اور سچائی اور راست بازی کی انتہا ہے. آگے حدیث وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ان رجلا، کہ ایک آدمی نے استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی. استحملہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی سواری دے دیجئے تاکہ میں اس پر سفر کر سکوں، جو مجھے اٹھا لے. انی حاملک علی ولد ناقۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب میں فرمایا، بے شک میں حاملک، تجھے اٹھانے والا ہوں، یعنی میں تجھے دوں گا، یعنی علی ولد ناقۃ، کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں ایک اونٹنی کے بچے پر. کیا مطلب کہ میں تیرے اس مطالبے پر میں تجھے ایک اونٹنی کا بچہ دوں گا. فقالا، تو وہ کہنے لگا، ماسنو بے ولد ناقتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اونٹنی کا بچہ ہے اسے لے کر میں کیا کروں گا، تو میرے لیے بوجھ بن جائے گا، حالانکہ مجھے چاہیے کہ وہ میرا بوجھ اٹھائے سفر کے دوران. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ، اور نہیں جنتی اونٹ کو بھی، إِلَّا النُّوقُ، مگر ایک اونٹنی ہی. یعنی کوئی بھی اونٹ ہو کسی بھی عمر میں ہو تو وہ اونٹنی کا ہی بیٹا بچہ ہوتا ہے نا. وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، انڈر لائن کیجیے اس کو. اور نہیں جنا ہوتا اونٹ کو بھی، بڑا جو ہو جاتا ہے اس کو بھی، مگر ایک اونٹنی نہیں، اس کی ماں نہیں. تو آپ نے یہ فرمایا
کہ اونٹنیاں ہی اونٹ کو جنم دیتی ہیں۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، صحیح سند ہے اس کی۔ اور وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقِ، اس کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے۔ آگے چلیں، نیکسٹ حدیث ہے وَعَنْهُ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ انہیں ایک بار پکارا، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، اے دو کانوں والے۔ رواه ابو داود و ترمذی، اسے امام ابو داود اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو چونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت زیادہ وقت آپ کی خدمت میں گزارتے اور آپ کے ساتھ رہتے، اور بعض ایسے لمحات آتے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے خادم اور پیارے صحابی سے کچھ خوش طبعی بھی کرتے، تو کان تو ہر ایک کے ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو آپ نے انہیں یہ بات کہہ کے بلایا، تو گویا کہ قسم کی پیار، محبت، شفقت، اور پھر انس رضی اللہ عنہ کی ایک ذہانت کا سا اس میں اشارہ ملتا ہے، اور سچا مذاق، اس میں کوئی مزاح اسے کہتے ہیں، مذاق نہیں کہتے۔ تو بعد نے اہل علم نے اس حدیث کو بہرحال ضعیف بھی کہا ہے، امام ترمذی نے اسے روایت کیا، اور حدیث اعضا کی امام الطبرانی کے ہاں ایک شاہد بھی ہے جو کہ حسن ہے، واللہ عالم۔ امام الطبرانی رحمہ اللہ جو بڑے محدث ہیں، ان کے ہاں انہوں نے ایک روایت کیا ہے ایک اور حدیث کو، اور انہی معنوں میں، انہی الفاظ میں، یاد الاذنین، کہ آپ نے انہیں یہ الفاظ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایک شاہد ذکر کیا ہے جو جس کی سند حسن ہے، جبکہ اس کی سند بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، جبکہ بعد نے کہا ہے صحیح ہے۔ اب بہرحال اس کے علاوہ سب اس میں جو ذکر ہوا ہے یاد الاذنین کہہ کر پکارنا، واللہ عالم۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ایک اعتبار سے اس میں خوش طبعی بھی ہے، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذہانت و فطانت، اور آپ ان کی تعریف کی ایک اپنا مثال کے طور پر اشارہ بھی ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث وعن ہو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، لامرأۃ عجوز، ایک بوڑھی عورت کو آپ نے یہ فرمایا، انہ لا تدخل الجنۃ عجوز، کہ بے شک شان یہ ہے کہ جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، وما لہن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا ہو گیا، یعنی میرے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میرا اس میں کیا اختیار ہے، یا میرا کیا اس میں قصور ہے اگر میں بوڑھی ہوں۔ وکانت تقرأ القرآن، اور وہ جو خاتون جو تھی صحابیہ بوڑھی، وہ قرآن بھی پڑھتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وقال لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہ بات جب وہ پریشان ہوئی، تو آپ کیسے اس نے یہ جواب دیا، تو آپ نے اسے تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا، اما تقرئین القرآن، کہ تم قرآن تو پڑھتی ہو، تو کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اس قرآن میں یہ اللہ پاک کا جو ارشاد ہے، انا انشأناہن انشاء، کہ بے شک ہم ان جو جنتی خواتین ہیں ان کو ہم کیا کریں گے، ہاں، ان کو ہم یعنی جوان کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان کو یعنی اٹھایا ہے، پیدا کیا ہے ان خواتین کو جو اہل جنت میں سے ہیں، انشاء یعنی جوان کرنا، بڑھانا، اٹھانا، ہاں جی، فجعلناہن ابکارا، اور ان کو پھر ہم نے کنواری بنایا ہے، فجعلناہن ابکارا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جو بھی جائے گی وہ ایک تو کنواری ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی، اور اگر بوڑھی بھی ہوگی تو جنت میں جانے سے پہلے وہ جوان ہوگی، تو جنت میں بڑھاپا نہیں۔ رواہ رزین وفی شرح سنہ بلفظ المصابیح، امام رزین نے سے روایت کیا ہے، اور شرح سنہ میں امام مصابیح کے الفاظ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، شرح سنہ میں مصابیح کے الفاظ کے ساتھ یہ ذکر ہوئی ہے روایت، تو مصابیح کے جو الفاظ ہیں وہ اس میں ہیں۔ تو یہ حدیث کی سند جو ہے یہ بوڑھی عورت والی جو ہے، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے بہرحال،
سند میں مبارک بن فضالہ مدلس اور عن راوی ہے۔ اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کی کتاب الوفا میں ایک ضعیف شاہد بھی ہے جس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کا جو شاہد ہے ایک امام ابن الجوزی نے کتاب الوفا میں لکھا ہے اس حدیث کا۔ بہرحال یہ حدیث بھی لوگ بیان کرتے ہیں اسی ضمن میں کہ سچا مزاح صادق جو ہے وہ جائز ہے، تو یہ حدیث بہرحال صحت کے معیار کو نہیں پا سکی۔ مصابیح السنہ میں ہے، ہاں جی، مصابیح السنہ میں یہ روایت بھی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو یہ جو خاتون تھی صحابیہ، یہ سن کر اس عورت نے آپ سے منہ موڑ لیا اور چل دی، یعنی وہ مایوسی ہو کے چلی گئی، کیونکہ وہ ذہن میں یہ رکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید انہیں جنت کی خوشخبری دے دیں، ان کے حق میں دعا کریں اور خوش کر دیں اور وہ خوش ہو جائے۔ اس کے بجائے اس نے یہ الفاظ سن لیے، روتی ہوئی چل دی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اسے بتاؤ بھائی کہ جنت میں جوان عورتیں جو ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گی، عورتیں بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جائیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ یہ پہلے حدیث بیان کی ہے ہم نے۔ آگے ابان ہو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان رجل من اہل البادیہ کے ایک آدمی تھا ریگستانی بدوی دیہاتی، کان اسمہ ظاہر بن حرام، جس کا نام ظاہر بن حرام تھا۔ بڑی دلچسپ اور بڑی شاندار حدیث ہے۔ ہاں، وکان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من البادیہ، اور یہ جو شخص تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے تحفے تحائف لایا کرتا تھا، من البادیہ گاؤں سے، صحرا سے، اپنا دیہی علاقے سے۔ فیجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا یہ چیزیں لا کر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے بڑی اس کا اہتمام کرتے اور اس کا سامان تیار کرتے باقاعدہ، اور پھر اس کو تیار کر کے پھر اس کو رخصت کرتے۔ فیجہزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج، جب وہ اپنے گاؤں کی طرف جانا چاہتا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ظاہرا بادیتنا، کہ جو ظاہر ہے یہ جو میرا صحابی یہ ہمارا دیہاتی ہے، ونحن حاضروہ، اور ہم اس کے شہری ہیں۔ یعنی آپ نے یہ ایک خوش طبعی کے طور پر آپ نے یہ بات فرمائی، ہاں جی، کہ یہ ہمارا جنگل میں ہمارا کارندہ ہے، ہمارا یعنی ہماری طرف سے، اور ہم اس شہر میں اس کے کار پرداز یا کارندے ہیں، ٹھیک ہے۔ وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحبہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت بھی کرتے تھے۔ اچھا جی، وکان رجلا دمیما، حالانکہ وہ آدمی جو تھا وہ بدصورت بھی تھا۔ وکان رجلا دمیما، شکل اچھی نہیں تھی، شکل کا سادہ تھا۔ فقفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے جو معمول کے مطابق، وہ یبیع متاع من، اس حال میں کہ وہ بازار میں اپنا ظاہر جو ہے اپنا سامان بیچ رہا تھا، وہ جو گاؤں وغیرہ سے سبزیاں اور ترکاریاں وغیرہ لاتا تھا، ککڑیاں وغیرہ، کھیرے وغیرہ۔ من خلف ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے سے آئے، وهو لا يبصره، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں آئے پیچھے سے کہ وهو لا يبصره، کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ مصروف تھا اپنے سیدھے منہ میں، سیدھے چہرے میں۔ فقال ارسلنی،